انعام کی آیت نمبر 95۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ سورۃ الانعام کے اس 12ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے عظیم شاہکار بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ آخرت کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، اور بالخصوص امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات رہے۔ مشرکین عرب اور تب سے اب تک بہت سے لوگوں کو اس معاملے میں شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ ان ساری گمراہیوں کی جو مین وجہ ہے، بنیادی جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں۔ اللہ ہے کون؟ وہ کیسی قدرتوں کا مالک ہے، کائنات کے نظام کو وہ کیسے چلا رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، یعنی انسان یہ تو مان لیتا ہے کسی حد تک کہ خالق کائنات اللہ ہی ہے، یہ بھی کسی حد تک مان لیتا ہے کہ مالک کائنات بھی اللہ ہی ہے، لیکن یہاں آ کے پھنس جاتا ہے کہ مدبر کون ہے، آسمان و زمین کا نظام کون چلا رہا ہے۔ ایک موحد یہ کہتا ہے جس طرح خالق اللہ، مالک اللہ، نظام چلانے والا بھی صرف کون؟ اللہ ہی ہے۔ جبکہ مشرک یہاں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اتنی بڑی کائنات کا نظام اکیلا اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو لازمی بات ہے اس نے اپنے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اپنے اسسٹنٹ، کوئی چھوٹے رکھے ہوں گے اور وہ اللہ کے ساتھ کام چلاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر ایسی آیات بینات واضح کی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے سارے امور کو سر انجام دینے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ حب کہتے دانے کو اور بیج کو، اور نوا کہتے ہیں کسی چیز کی گٹلی کو۔
جب انسان کوئی کاشتکار، کوئی ذمہ دار زمین پر محنت کرتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیج یا گٹلی سے نکلنے والی ننھی سی کونپل اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، لیکن اس خشک گٹلی اور خشک بیج سے تر و تازہ سرسبز و شاداب خوبصورت کونپل کو نکال کر اس پہ پھل پھول لگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ فالق الحب والنوى، گٹلی کو، بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ ومخرج المیت من الحی، اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ اس کی علماء نے کچھ مثالیں لکھی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ انسان زندہ ہے، اس سے ایک قطرہ آب جو ایک مردہ ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور قطرہ آب جو ایک مردہ چیز ہے اس سے زندہ جیتا جاگتا انسان بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ ایک مثال یہ دی کہ ایک پرندہ ہے یا مرغی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو زندہ ہے، اور اس میں سے ایک انڈا جو ایک مردہ ہے اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انڈا ایک مردہ چیز ہے، بے جان چیز ہے، اس بے جان چیز سے جاندار چوزے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ ایک مثال علماء نے یہ دی کہ مسلمان ایک زندہ ہے، اور مسلمان زندہ مسلمان سے، اس کی نسل سے اللہ کافر کو پیدا کر دیتا ہے جو کہ ایک مردہ ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں بعض اوقات کافر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرمائے۔ اور بعض اوقات اللہ کی قدرت یہ بھی دیکھنے میں آتی، کافر گھرانوں سے اللہ مسلمان اور اسلام کے محافظ پیدا کر دیتے ہیں۔ سکھ کے گھرانوں میں اللہ مفسر قرآن پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ لاہور کی سرزمین پہ 40 برس قرآن کے درس سے لوگوں کے دلوں کی آبیاری کی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک سکھ کے پوتے تھے۔ سکھوں کی اولاد میں اللہ نے قرآن کے مفسر پیدا کر دیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب رحمہ اللہ رحمت واسعہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے قرآن کے مفسر پیدا کر دیے۔ تو وہ قدرتوں والا ہے، زندوں سے مردے نکالنا، مردوں سے زندے نکالنا، یہ اسی کے اختیار اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تعارف کروا کے اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ اللہ جس کی پہچان آج تم بھول گئے، جس کی معرفت تمہارے دلوں سے نکل گئی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کہاں گم پھر رہے ہو، گم ہوئے پڑے ہو۔ آؤ اس اللہ کی طرف واپس آ جاؤ جو ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ اور فرمایا فالق الاصباح، وہی اللہ ہے جو صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے۔ رات کی تاریکی چھائی ہوئی، یوں سمجھے جیسے ایک چادر تنی ہوئی ہے، اس تنی ہوئی چادر کو پھاڑ کے اس میں صبح کی روشنی پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ رب العالمین۔ فرمایا دن کو تو بنانے والا وہ ہے، وجعل اللیل سکنا، رات کو سکون بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
لیکن اپنی قدرت سے جب انسان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کیسی رات بنا دیتا ہے میرے انسان کے سکون کو کوئی خلل نہ ڈالے، اس میں کوئی اس کے اندر مخل نہ ہو، کیسے ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، چھوٹی سی روشنی چاند کے ذریعے ستاروں کے ذریعے، اور انسان کو رات میں سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ہم نے نظام الٹ کر دیا، کمائی کے چکروں میں زیادہ دنیا کمانے اور مال کمانے کے چکر میں کہ رات بھی محنت کر رہے دن بھی محنت کر رہے۔ حالانکہ قدرت نے جو فطرتی عمل رکھا ہے وہ یہ کہ دن کو کام کرے اور رات کو آرام کرے۔ رات کا آرام رات ہی اللہ نے سکون اور چین کے لیے بنائی ہے۔ اب تجربہ کر لے، دن کی نیند میں وہ جسم کو قوت اور فریشنس نہیں ملتی جو رات کی نیند کے اندر ملتی ہے۔ معاملات الٹ ہو گئے، لوگ دن کو سوتے ہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں بھی عام ہو گئی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دن جاگنے کے لیے، دن کمائی کے لیے، دن کام کرنے کے لیے، رات سونے اور سکون کے لیے اللہ نے بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو ایک حساب سے کام پہ لگانے والا بھی وہی ہے۔ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، دونوں کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج آگے بڑھ کے چاند سے ٹکرا جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ رات اور دن کا جو مقرر ٹائم بنایا ہے اس سے ایک لمحے کا بھی فرق پڑ جائے۔ سینکڑوں سال بیت گئے، سینکڑوں سال۔ آج جس وقت میں سورج کا طلوع ہے 5:54 پہ، اب سینکڑوں سال پیچھے چلے جائیں، سینکڑوں سال آگے چلے جائیں، آج کی تاریخ میں سورج کا طلوع اسی وقت میں ہے۔ اتنا پرفیکٹ اور بہترین نظام بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نظام بنایا اس ہستی کا جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، غالب بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، غالب ہے، قادر ہے، مطلق ہے، کر سکتا ہے، جاننے والا ہے کہ کس چیز کو کہاں کیسے فٹ کرنا ہے، اس کا بہترین علم رکھنے والا ہے۔ اس اللہ کو دل میں بساؤ، اس اللہ سے لو لگاؤ۔ جو اللہ ان ساری قدرتوں کا مالک ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی اتار سکتا ہے۔ جو یہ سارے امور کر سکتا ہے وہ مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، سب کی پیشی ہوگی۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر سارے دین کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ مزید اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کے اس بیان کو جاری رکھا ہے جو اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله